بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے چیف علی لاریجانی اور بسیج فورس کے کمانڈر سلیمانی کو ہلاک کرنے کا اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کے حملے بھی جاری ہیں۔ فجیرہ اور ایک دوسری بندرگاہ پر کام روک دیا گیا ہے، اور نتن یاہو کے حشر کے بارے میں قیاس آرائیاں جاری ہیں۔ ان خبروں کے تمام پہلوؤں کی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان، میک اسٹیٹمنٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ مینس ایکسکلوسیو ٹیکسٹائل رینج فرام دا ہاؤس آف سلطان beside چومحلہ پیلس، فلورڈ، حیدرآباد۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں، اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے، مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل چیف علی لاریجانی، بسیج فورس کمانڈر غلام رضا سلیمانی ہلاک، اسرائیل نے کیا دعویٰ۔ نتن یاہو کے دفتر کے قریب ایران کے کئی میزائل حملے، قدس دھماکوں سے گونجتا رہا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے حشر پر قیاس آرائیاں جاری۔ خلیجی ملکوں میں ایران کے حملے، UAE کی فجیرہ بندرگاہ اور شاہ گیس فیلڈ پر کام روک دیا گیا۔ ابوظہبی میں پاکستانی ہلاک۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر اینٹونیو گوٹریس کی عباس ارغچی سے بات چیت۔ ایرانی وزیر نے کہا تمام ملک جارحیت کی مذمت کریں۔ آبنائے ہرمز کو فوجی نگرانی میں کھولا نہیں جا سکتا، یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے نے ٹرمپ کے منصوبوں کو خارج کر دیا۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 2 جاں بحق، حزب اللہ نے IDF ٹینکوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنایا۔ انڈین LPG ٹینکر نندا دیوی گجرات کی کانڈلا پورٹ پہنچا۔ UAE سے خام تیل کا ایک اور جہاز راستے میں ہے۔ کابل کے ڈرگ ریہیب سینٹر پر پاکستان کا حملہ، 400 ہلاک۔ افغان حکومت نے کیا دعویٰ، اسلام آباد نے کہا فوجی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کی 2 اہم شخصیتوں علی لاریجانی اور غلام رضا سلیمانی کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ علی لاریجانی ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری ہیں، جبکہ غلام رضا سلیمانی نیم فوجی دستے بسیج فورس کے کمانڈر ہیں۔ ایران نے ان خبروں پر اب تک کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے اور انہیں کنفرم نہیں کیا ہے۔ ایران کی سرکاری میڈیا نے علی لاریجانی کے ہاتھ سے لکھا ایک نوٹ سامنے لایا ہے۔ یہ بات صاف نہیں ہے کہ کیا اس کے ذریعے ان کے زندہ ہونے کا ثبوت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ ان کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر یہ نوٹ سامنے آیا، جس میں ان ایرانی سپاہیوں کو خراج پیش کیا گیا جو انڈین اوشن میں پچھلے دنوں امریکی حملے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ ان سپاہیوں کی نماز جنازہ منگل کو ادا کی گئی، جس میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔
اگر علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق ہوتی ہے تو وہ سپریم لیڈر سید علی خامنائی کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق ہونے والے سب سے اہم لیڈر یا شخصیت ہوں گے۔ علی لاریجانی کو جمعے کو آخری مرتبہ قدس ڈے ریلی میں دیکھا گیا تھا، جس میں انہوں نے صدر مسعود پزشکیان کے ساتھ شرکت کی تھی۔ لاریجانی کئی برسوں سے ایرانی اسٹیبلشمنٹ کی ایک اہم شخصیت تھے۔ اس سے پہلے وہ پارلیمنٹ کے اسپیکر بھی رہ چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے بسیج فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو ہلاک کیا ہے، جو IRGC کی گھریلو شاخ ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایکس پر بتایا کہ ملٹری انٹیلیجنس کی ایک اطلاع پر ایئر فورس نے کل تہران کے ایک مرکزی علاقے میں حملہ کرتے ہوئے غلام رضا سلیمانی کو ہلاک کیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے کہا کہ علی لاریجانی کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ کل ہی ایک بیان جاری کرتے ہوئے علی لاریجانی نے مسلم ملکوں کے لیے ایک پیغام دیا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑائی میں ایران اپنا سٹینڈ نرم نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کی مذہبی ذمہ داری ہے کہ وہ متحد رہیں۔ لاریجانی نے کہا کہ اسلامی امت میں اتحاد خطے کے تمام ملکوں کی سیکیورٹی، ترقی اور آزادی کی ضمانت ہے۔ بسیج فورس اسلامی انقلاب کے بعد بانی انقلاب آیت اللہ خمینی نے قائم کی تھی۔ یہ IRGC کے تحت کام کرنے والی ایک نیم فوجی فورس ہے۔ اس فورس میں 4,50,000 سے زیادہ والنٹیئرز ہیں۔ ایران نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کے دفتر کے قریب کئی میزائل حملے کیے ہیں۔ ایرانی فوجوں نے منگل کی صبح ایک کے بعد ایک کئی حملے کیے، جن کی تصویریں اور ویڈیو سامنے آئے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ پورا علاقہ، خاص طور پر قدس کا قبضہ کیا ہوا علاقہ، دھماکوں سے گونجتا رہا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ ایک ایرانی میزائل کو روکا گیا، باقی ایرانی میزائلز نے کامیابی سے اسرائیلی ایئر ڈیفنس کو چکما دیا اور اپنے ٹارگٹس پر وار کیے۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی کہ ایران کی طرف سے اسرائیل پر میزائل فائر کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس ارغچی نے آبنائے ہرمز میں تناؤ کے لیے امریکہ اور اسرائیل کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے اور کہا ہے کہ پوری دنیا کو ان کی فوجی جارحیت کی مذمت کرنی چاہیے۔ عباس ارغچی نے یونائیٹڈ نیشنز کے چیف اینٹونیو گوٹریس سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امن اور سیکیورٹی کی فکر رکھنے والے ہر ملک اور ہر ادارے کو امریکہ اور اسرائیل کے جرائم کی مذمت کرنی چاہیے اور ایرانی قوم کے خلاف فوجی جارحیت کو روکنے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے سمندروں سے متعلق ادارے نے کہا ہے کہ فوجی نگرانی میں آبنائے ہرمز کو کھولنا ایسا کوئی حل نہیں ہے جو سسٹینیبل حل کہا جا سکتا ہے۔ اس طرح انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے منصوبوں کی مخالفت کی۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا کہ ایسا انتظام 100% ضمانت نہیں ہے کہ جہاز حفاظت کے ساتھ اس حساس سمندری راستے سے گزر سکیں گے۔ اس دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتحادی ملکوں کی طرف سے ان کی تجویز پر جو سرد مہری کا مظاہرہ کیا گیا ہے اس پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ کئی ملکوں نے امریکہ کے صدر کی اپیل پر آبنائے ہرمز کی حفاظت کے لیے اپنے جہاز بھیجنے سے انکار کر دیا ہے، جن میں اس کے اتحادی ملک جیسے برطانیہ وغیرہ بھی شامل ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے ہائی کمشنر انسانی حقوق کے دفتر نے لبنان میں رہائشی عمارتوں پر اسرائیل کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ ادارے کے ترجمان نے جنیوا میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حملوں سے عالمی انسانی قانون کے تحت تشویش پیدا ہوتی ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ جنگ شروع ہونے کے بعد سے لبنان میں 886 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں 111 بچے اور 67 عورتیں شامل ہیں۔ منگل کو بھی اسرائیل کے تازہ حملوں میں لبنان میں 2 سویلینز جاں بحق ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ لبنان میں حملوں سے سویلینز کو بھاری قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کو کئی جگہ نشانہ بنایا اور آگے بڑھنے والے ٹینکوں پر حملے کیے۔ حزب اللہ نے اعلان کیا کہ اس نے 7 مقامات پر اسرائیلی فوج کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا میں کنفرم کیا گیا کہ حزب اللہ کے ساتھ اس کی شدید جھڑپ ہو رہی ہے۔ حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل میں کئی جگہ حملے کیے ہیں۔ جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ خلیجی ملکوں میں ایران کے حملے جاری ہیں۔ ابوظہبی میں تصدیق کی گئی ہے کہ بنیات علاقے میں میزائل کا پرزہ گرنے سے ایک پاکستانی کی موت ہو گئی۔ کویت کی وزارت صحت نے بتایا کہ ایک حملے میں 2 میڈیکل سٹاف ممبرز زخمی ہوئے۔ UAE کی فجیرہ بندرگاہ پر تیل کی لوڈنگ کا کام ایک اور حملے کے بعد روک دیا گیا۔ فجیرہ بندرگاہ پر 4 دنوں میں تیسرا حملہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شاہ گیس فیلڈ پر بھی آپریشنز روک دیے گئے ہیں، جہاں سے حملے کی خبر ہے۔ ایسے مسلسل حملوں کی وجہ سے آئل ایکسپورٹ بری طرح متاثر ہوا ہے اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔
فجیرہ کے قریب کویت کا جھنڈا رکھنے والے ایک ٹینکر پر بھی سمندر میں حملہ ہوا ہے۔ UAE اور دوسرے خلیجی ملکوں پر جنگ شروع ہونے کے بعد سے 2000 سے زیادہ میزائلز اور ڈرونز داغے گئے ہیں، جن میں 2 درجن سے زیادہ لوگ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وارننگ دی گئی تھی کہ اگر ایران پر حملہ کیا گیا تو وہ اس کے جواب میں خلیجی اتحادیوں کو نشانہ بنائے گا۔ ایک امریکی عہدیدار اور انٹیلیجنس سورسز کے حوالے سے میڈیا کی رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ ایران جنگ شروع ہونے کے بعد سے مسلسل سعودی عرب، UAE، قطر، بحرین اور کویت جیسے امریکی اتحادیوں پر حملے کر رہا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو زندہ ہے یا مر چکا، اس بارے میں دلچسپ تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ خبریں آئی تھیں کہ نتن یاہو کچھ دن پہلے ایران کے ایک حملے میں مارا گیا، لیکن ان خبروں کی تصدیق سرکاری طور پر نہیں کی گئی۔ ایسے میں پچھلے 3 دنوں میں نتن یاہو کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے 2 ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں، لیکن دونوں ویڈیوز کے اصلی ہونے کے تعلق سے شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا ایکسپرٹس ان میں خامیاں نکال رہے ہیں۔ ایسے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ AI سے بنائے گئے ویڈیوز ہیں۔ اس سلسلے میں قیاس آرائیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی ہیں۔ ایسے میں نتن یاہو کی ایک اور تصویر جاری کی گئی جس میں اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ وہ یعنی نتن یاہو ایران کی لیڈرشپ کو ہلاک کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ نتن یاہو کے تازہ ویڈیو کے بارے میں سوشل میڈیا یوزرز نے نشاندہی کی کہ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی ویڈیو سے گزرتے ہوئے غائب ہو جاتی ہے، جس سے ان شبہات کو مضبوطی حاصل ہو رہی ہے کہ یہ فیک ویڈیو ہے یا AI ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے ایک کافی شاپ میں نتن یاہو کے ویڈیو پر بھی سوال اٹھائے گئے ہیں اور چیٹ بورڈ گراک نے اسے ڈیپ فیک ویڈیو قرار دیا ہے۔ انڈین LPG جہاز شیوالک کے بعد ایک اور LPG ٹینکر نندا دیوی گجرات کی کانڈلا پورٹ پہنچ گیا ہے، جس پر 46,000 میٹرک ٹن LPG ہے۔ پیر کو 40,000 میٹرک ٹن LPG کے ساتھ شیوالک جہاز گجرات کی مندرا پورٹ پہنچا تھا۔ نندا دیوی جہاز کے چیف آفیسر نے بتایا کہ وزارت جہاز رانی، انڈین نیوی اور اسلامی جمہوریہ ایران کی نیوی کے تعاون سے یہ جہاز حفاظت کے ساتھ آبنائے ہرمز کو پار کر سکا۔ اس دوران عہدیداروں نے بتایا کہ UAE سے ایک جہاز جگ لاڑ کی 81,000 ٹن کچے تیل کے ساتھ راستے میں ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ خلیج فارس کے علاقے میں تمام انڈین کرو ممبرز محفوظ ہیں اور پچھلے 24 گھنٹوں میں کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہے۔ فی الحال 22 انڈین جہاز خلیج فارس میں ہیں، جن پر 611 کرو ممبرز سوار ہیں۔ انڈیا نے ان خبروں کو غلط بتایا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز سے انڈیا کے جہازوں کو چھوڑنے کے بدلے وہ 3 ٹینکرز مانگ رہا ہے جنہیں پچھلے دنوں ضبط کیا گیا تھا۔ انڈین عہدیداروں نے فرضی شناخت کے ساتھ سفر کے الزام میں ان ٹینکرز کو ضبط کیا تھا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے منگل کو بتایا کہ اس طرح کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور جن جہازوں کو ضبط کیا گیا ہے وہ ایران کی ملکیت نہیں تھے۔ افغانستان کی حکومت نے کہا کہ کابل کے ایک ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹر پر پاکستان کے ہوائی حملے میں 400 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں اور 250 زخمی ہوئے ہیں۔ اس واقعے سے دونوں ملکوں کے درمیان تناؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پاکستان نے اس دعوے کو جھوٹ اور گمراہ کن قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس نے پیر کی رات فوجی مقامات اور دہشت گردوں کے سپورٹ انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا۔ افغانستان کی وزارت صحت کے ترجمان شرافت زمان نے بتایا کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر کے قریب کوئی فوجی مقامات نہیں تھے۔ اس حملے سے 1 گھنٹہ پہلے ہی چائنا نے کہا تھا کہ وہ ساؤتھ ایشیا کے 2 مسلم ملکوں کے درمیان تناؤ کم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ چائنا نے دونوں ملکوں سے کہا کہ وہ جنگ کو پھیلانے سے بچیں اور بات چیت کی میز پر آئیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2600 کلومیٹر کی سرحد ہے اور سرحد پر تنازعہ بھی پایا جاتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے اس دوران کہا کہ پاکستان نے 16 مارچ کی رات کابل اور ننگرہار میں فوجی مقامات پر حملے کی اور دہشت گردی کی مدد کرنے والے سہولت کاروں کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ تحریک طالبان اور دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کا آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ افغانستان کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ 26 فروری کے بعد سے پاکستان کے حملوں میں 835 سویلینز ہلاک ہوئے ہیں اور 8000 خاندان بے گھر ہوئے ہیں۔ اس دوران طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ پاکستان کے حملوں کا جواب دیا جائے گا۔ انسانی حقوق سے متعلق یونائیٹڈ نیشنز کے نمائندے رچرڈ بینٹ نے سویلین ہلاکتوں پر فکرمندی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے متاثرین سے ہمدردی کا اظہار کیا اور کابل اور اسلام آباد سے کہا کہ وہ تناؤ کم کریں اور عالمی قانون کا احترام کریں۔
مغربی کنارے کے رام اللہ میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک فلسطینی نوجوان جاں بحق ہو گیا اور دوسرا زخمی ہوا۔ مقامی سورسز نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے 2 نوجوانوں پر اندھا دھند گولیاں چلائیں، جس کے نتیجے میں سلیم سامی مقام پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ مغربی کنارے میں اس سال اب تک اسرائیلی کارروائیوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے۔ اس دوران مسجد اقصی میں اسرائیل نے سخت پابندیاں جاری رکھی۔ مسلسل 18ویں دن مسجد اقصی کو گھیرے میں رکھا گیا اور مسجد اقصی میں آنے والے لوگوں کی تعداد کو محدود کیا گیا۔ لوک سبھا نے اپوزیشن کے 8 ارکان کے سسپینشن کو برخاست کر دیا ہے اور انہیں بے لگام رویے کے لیے 3 فروری کو پہلے سسپینڈ کیا گیا تھا۔ اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ پارلیمنٹ کمپلیکس یا ایوان کے اندر پلے کارڈز، پوسٹرز، تصویریں یا AI امیجز نہیں لہرانی چاہیے۔ کانگریس رکن کے سریش نے درخواست کی تھی کہ 8 اپوزیشن ارکان کا سسپینشن واپس لیا جائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایوان میں جو بھی ہوا وہ افسوسناک تھا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ اگر لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے تو پھر سلطان ہے ایک آئینہ ساز۔ سب کے دلوں پہ راج کرنے والا نام سلطان میک اسٹیٹمنٹ۔ روایتوں کی آن ہو، محفلوں کی جان ہو، شخصیت کا شاہکار اور لباس باوقار۔ جہاں ہو بات ذوق کی وہاں ذکر تمہارا ہو، کیونکہ تم ہی تو سلطان ہو۔ مینس ایکسکلوسیو ٹیکسٹائل رینج فرام دا ہاؤس آف سلطان beside چومحلہ پیلس، فلور، حیدرآباد۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ نیشنل سیکیورٹی کونسل چیف علی لاریجانی، بسیج فورس کمانڈر غلام رضا سلیمانی ہلاک، اسرائیل نے کیا دعویٰ۔ نتن یاہو کے دفتر کے قریب ایران کے کئی میزائل حملے، قدس دھماکوں سے گونجتا رہا، اسرائیلی وزیر اعظم کے حشر پر قیاس آرائیاں جاری۔ خلیجی ملکوں میں ایران کے حملے، UAE کی فجیرہ بندرگاہ اور شاہ گیس فیلڈ پر کام روک دیا گیا، ابوظہبی میں پاکستانی ہلاک۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال پر اینٹونیو گوٹریس کی عباس اراغچی سے بات چیت، ایرانی وزیر نے کہا تمام ملک جارحیت کی مذمت کریں۔ آبنائے ہرمز کو فوجی نگرانی میں کھولا نہیں جا سکتا، یونائیٹڈ نیشنز کے ادارے نے ٹرمپ کے منصوبوں کو خارج کر دیا۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 2 جاں بحق، حزب اللہ نے IDF ٹینکوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنایا۔ انڈین LPG ٹینکر نندا دیوی گجرات کی کانڈلا پورٹ پہنچا، UAE سے خام تیل کا ایک اور جہاز راستے میں ہے۔ کابل کے ڈرگ ریہیب سینٹر پر پاکستان کا حملہ، 400 ہلاک، افغان حکومت نے کیا دعویٰ، اسلام آباد نے کہا فوجی ٹارگٹس کو نشانہ بنایا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔